نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ اسی کلمے کے پہلے جز میں علماء کی توجہ، نبی پاک کا علم غیب چھپا ہوا ہے۔ حضور فرما رہے ہم نے پڑھا، ایک پڑھانے والے آقا جب کہا نہیں ہے کوئی معبود، صفا پہاڑی پر مکے میں کھڑے ہو کے اعلان کیا نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ مکے میں ہے، صفا پہاڑی پر کھڑے ہیں، حقا سینکڑوں کا مجمع سامنے لگا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اسی مکے کی وادی کے صفا پہاڑ پر مصطفیٰ کھڑے ہو کر کے ساتوں طبقے زمین کے بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان کے بھی دیکھ رہے ہیں، پوری پرتھوی دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی بنائی ہوئی جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی دنیا ہے، ساری دنیا پر صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے خدا کا حبیب دیکھ رہا ہے۔ پورب دیکھا، پچھم دیکھا، اتر دیکھا، دکھن دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، پھر اعلان کیا اے میرے رب تیری شان تو یہ ہے نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا۔ اور توجہ چاہتا ہوں قاضی صاحب قبلہ کی بھی، اللہ اکبر، آقا نے پیغام دیا نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ یہ جس زمانے میں پڑھا جائے اللہ اکبر، نہ ماضی میں تبدیلی آئے گی، نہ ٹینس میں تبدیلی آئے گی، نہ فیوچر میں تبدیلی آئے گی، نہ پریزنٹ میں تبدیلی آئے گی۔ جب آدمی پڑھے گا یہی کہے گا نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ یہ مصطفیٰ کے لفظ سے نکلا ہوا کلمہ اللہ کو اتنا محبوب ہوا، اتنا محبوب ہوا، اب رب کی مشیت قدرت جوش میں آئی۔ کہا مصطفیٰ تو نے میری وحدانیت کا اعلان کیا، اور اعلان ایسا کیا نہ اس کا تعلق ماضی سے دکھتا ہے، نہ حال سے دکھتا ہے، نہ مستقبل سے دکھتا ہے۔ جب آدمی پڑھے گا ہر زمانے میں کہے گا نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ تو مصطفیٰ اس کے اعجاز میں رب مصطفیٰ کو دے رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اے محمد آپ میرے رسول اسی کے پیچھے لگتا ہے جو زندہ ہو، جو موجود ہو، تبھی تو بریلی کا امام تڑپ کے کہہ اٹھا اللہ اکبر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور اشرف الاولیاء، حضور فیضان اشرف، حضور دامی اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب یہ اعلان آقا کریم نے کیا، سینکڑوں کے درمیان کیا، مکہ کے لوگوں ان کے خلاف ہو گئے، مخالف ہو گئے۔ اس وقت مصطفیٰ کی اگر تصدیق جس نے کی تھی اس کی ذات اتنی بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی کہ اہل سنت کے جمعہ کے خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک منبر پر چڑھ کر کے مسجد کا امام یہ نہ کہے افضل البشر بعد الانبیاء بیٹا کے امیر المومنین ابی بکر الصدیق۔ بہت ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سرزمین صدویلی، سرزمین صدویلی،
کتنے پیغمبروں میں اللہ نے مصطفیٰ کو اپنا حبیب کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ سارے پیغمبر نے سن کے دعوتیں دی تھی، مصطفیٰ نے دیکھ کے دعوت دی، دیکھ کے دعوت دی۔ جو دیکھ کے دعوت دیتا ہے اسے اللہ حبیب بناتا ہے۔ اسی طریقے سے ابو بکر نے معجزہ نہیں دیکھا، وہ دعا سیرت کو دیکھا، کلمہ شہادت۔ تو قرآن کہتا ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ اب دوستو متقی کون ہے؟ متقی بنتا کیسے؟ تو کلمہ پڑھے یا مسلمان ہو گئے؟ ابھی مسلمان ہوئے۔ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، باقی 72 ناری ہوں گے۔ سمجھے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد آدمی اپ گریڈ ہوتا ہے ایمان کے ساتھ۔ اور ایمان کہاں سے ملتی ہے؟ ایمان کسی مدرسے ادھر ادھر سے نہیں، ایمان بھی مصطفیٰ کے قدموں سے، حضور کے قدموں سے۔ اگر کوئی خوب نماز پہ نماز پڑھتا رہے، بڑا سے بڑا عالم متقی عالم بن جائے، فقیہ بن جائے، محدث بن جائے، کچھ بھی بن جائے، بڑا عابد ہو، زاہد ہو، گری اوزاری والا ہو، رونے والا ہو، خوب تسبیح کرنے والا ہو، پھر بھی ہم اسے ایمان والا نہیں مانیں گے، کیونکہ ایمان کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق علم سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق ریاضت سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق حج عمرے سے نہیں ہے۔ یہ ایمان ملتا کہاں سے ہے؟ میرے پیارو، ایمان کا تعلق اگر میں کچھ کہوں تو کہو گے جامع میاں نے سمجھایا۔ آؤ ان کی بات کرتے ہیں جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا ہے۔ چلو آمنہ کے لال کی بارگاہ ہمیں گنبد خضرا کے مکی سے پوچھے حضور ایمان کیسے ملتا ہے، ایمان کا حصول کیسے ہوتا ہے، ایمان والے ہوتے کون ہیں؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کر لو۔ پتہ کیا چلا؟ محبت رسول کا نام ایمان ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ تبھی تو بریلی سے امام احمد رضا کے پوتے تاج الشریعہ نے اعلان کر دیا تھا اور بتا دیا ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کی طاقت کیا ہے۔ اعلان کیا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال پر فدا کر دے، جو نبی پر سب کچھ لٹا دے اسے اللہ ایمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، حضور جامی صاحب قبلہ، حضور جامی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ اسی لیے میرے دوست 14ویں صدی میں بہت سے علماء آئے، بہت سے محدثین آئے، بہت سے فقیہ آئے، بہت سے مفتی آئے، اپنا علم تو لے کر کے آئے۔ انہوں نے بھی فتاوی رشیدیہ لکھا، انہوں نے بھی ترجمہ قرآن لکھا، انہوں نے بھی کتاب و سنت کا حوالہ لیا۔ وہ بھی عالم کی شناخت سے پہچانے جاتے تھے، ان کے سروں پر بھی امامہ و تعلیم تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج وجہ کیا ہے؟ خود ان کے چاہنے والے اپنے اسٹیج پر نہ
थानवी का नाम लेते हैं, न थाना भवन का नाम लेते हैं, न गंगोई का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मौलवियों को भी मालूम है जो हमारा मौलवी रसूल का वफादार ना हुआ वो इस कौम का वफादार कैसे हो सकता है। लेकिन उसी के मुखालिफ देखा जाए, अल्लाह अकबर, आज कोई भी जलसा हो इमाम अहमद रजा को याद किया जाता है, उनकी बातें होती हैं, उनका शार पढ़ा जाता है, उनके नारे लगाए जाते हैं। वजह सिर्फ इतनी है, इमाम अहमद रजा पूरी जिंदगी अपनी जात को मनवाने नहीं बल्कि अकीदा देने आए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, बकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में सभा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। जब किसी ने पूछा अहमद रजा तेरी हकीकत क्या है, तो बरेली के इमाम ने तड़प करके कहा, कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मंगे ताजदार फिरते हैं।